ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نہ میرے محبوب سے محبت کرو۔ تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ساری آگ بجھ جائے گی۔ انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے والہانہ پن حضور کے ساتھ۔ والہانہ پن ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے، محفل میں تقریر سنتے ہیں، ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے اور راج کے روئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں اماں جی ابا جی نو کی ہے، کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے؟ اماں کہ پتر پاڑے والد دی بس دی گل نہیں، انہوں حضور دا مدینہ یاد آؤ۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھے، ان کا ذوق ہو، ان کا مزاج، یعنی میلاد شریف آئے نا، میلاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے، ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے، شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے، ذوق سے شوق سے تلاش کر کے، یہ نہ ہو کہ میں آگ چڑھیا ہوتے 5000 میں بھی دے چڑھیا میرا بھی حصہ ملا دے، نہ اس طرح نہیں۔ وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے، اس کی جب ساری توجہ، اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے۔ پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے، یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو، اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی۔ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم باقی سارے کام کر لیتے، تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں، بغیر تعویذ کے۔ ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کر۔ اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے۔ اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے، اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی۔ اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں۔ آج اپنی نیند کو پابند کریں اللہ رسول، وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو، مزاج کو سمجھو۔ محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے، سب سے۔ محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا، اپنے خزانے سے رکھا۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاد سے تیرا پیار کیوں ہے زیادہ، اس نے وہ منگوایا رکھا۔ ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے، وہ کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا، بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے، خزانے کا نقصان ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا، تو سیانا بندہ ہے، تو بیٹھ۔ دوسرے کو بلایا اسے توڑ دے، وہ کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک، ہیرے کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا قیمتی ہونا، بادشاہ کیا کرے گا توڑوا؟ کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے، تو جا کے بیٹھ۔ تیسرے کو بلایا، مشورہ دے کے چلا گیا، 7 لوگوں کو دعوت دی، صلاح دے کے چلے گئے۔ باری ایاز کی آ گئی، ایاز کی باری آ گئی، کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا۔ اس نے پکڑا، تھوڑا زور سے مارا، 4 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے کیا، یہ نہیں کہنے لگا غلطی ہو، میں بھول گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے، توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا، یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ، تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے، پہلے آنکھیں کھولی، پھر آنسو پونچھے، پھر اپنے جملے مرتب کیے، ترتیب دی، اور بڑے وثوق سے، درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا، باقی سب ٹوٹ جائے، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے اسا اونج رہنا، بس تیرا حکم۔ آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ،
آپ نظر کرے حضور کے غلام حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی، عشق لگا سی کھیٹا کھیٹ دی، جوان بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتہ چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کریم ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں ہم۔ ہر نعت خواں، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے، تو وہ تو داڑھی والا ہے، وہ تو داڑھی شریف والا ہے۔ جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی۔ سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ طے کر لو، فیصلہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا جیتنے نہیں دیتی۔ آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو؟ کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، چھوڑ دو۔ اک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے، لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا۔ کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے۔ اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹے۔ زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے۔ الجھی باتیں، الجھے خیالات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، کرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ، بس میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا۔ اور میں جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے آخیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے؟ حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ۔ 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی۔ فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہے کیا۔ اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں۔ میں ماحول میں جس چیز کی بڑی کمی محسوس کرتا ہوں نا، جس نے گھٹن پیدا کر دی ہے، سارا کچھ ہے، صرف محبت کی کمی ہے۔ پیار اگر بڑھ جانا، اب دیکھیں نا گھر میں سارا کچھ موجود ہو نا، بچے بھی ہوں، پیسے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والے میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو ساری سہولتوں کے باوجود گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی جاب، آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، سہولیات ساری ہو، سفر میں آنا جانا آسان ہو، اچھے الاؤنسز ہو، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں اگر لوگوں سے آپ کا پیار نہیں تو تلخی بڑھ جاتی ہے، ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ آپ دین اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے گا تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، پھر صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، تابعین سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء کا پیار، یہ جتنے جدید مفکرین ماحول میں اتارے گئے یہ اس نفرت کو فروغ دینے کے لیے اتارے گا کہ وہ محبت کا سبق جو صدیوں سے اسلاف پڑھا رہے تھے اس سبق کو لوگ بھول جائیں۔ مزاجوں میں، لہجوں میں جب محبت پیدا کر لی جائے، انداز جب پیار والا ہو جائے۔ میں اور آپ نا ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے،
گھر میں ناراضگیاں، باہر ناراض لوگوں کے درمیان رہ رہے کہ ہم سب نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیے۔ خوش ہونے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں، ناراض ہونے میں 1 منٹ لگاتے ہیں۔ اس بات پہ بھی ناراض۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ عرض کی، حضور سب لوگ میرے ساتھ خفا رہتے ہیں، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، گلی محلے والے بھی، ادھر ادھر سارے لوگ۔ حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، اس پہ عمل کا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ کہنے لگے بیٹا اس طرح کر، تو محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ یہ تو دنیا کا مشکل کام ہے، محبت کیسے کرے؟ یہاں تو روز نفرتوں کا فروغ ہے، یہاں تو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہاں کہاں کس کس مقام پر کیا کیا زہر اگلتے، کیسے محبت کرے؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہم سب دیتے، کہنے لگا حضور محبت کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں پیار کرتا ہوں وہ سامنے سے ڈانگ مارتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا نسخہ ایک ہی ہے، اگر فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا زیادہ کر دینا، محبت ذرا بڑھا دینا، فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا آپ تھوڑا سا نا لہجے میں، ماحول میں، طبیعت میں تھوڑی محبت کو لائیں، تھوڑا پیار کو لائیں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن کا مزاج، مومن کا لہجہ، فرمایا مومن محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ آپ کو پورا پورا باب ملے گا کتب احادیث میں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا، پورا پورا باب ملے گا کہ پیار کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن اعلان ہوگا، اعلان ہوگا، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خالص میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ لوگ حاضر ہوں گے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ووٹ کا، کوئی نوٹ کا، کوئی داد کا، کوئی امداد کا، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے۔ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، تم چونکہ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تلخی پیدا ہو گئی ہے طبیعتوں میں، لوگ بگڑتے ہیں۔ اچھا بات کرتے ہیں، ہم ماشاءاللہ علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، دانشور لوگ بیٹھے، آپ ماشاءاللہ مجمع میں بڑے بڑے سمجھدار، 2-4 بہانے ہم نے بنا لیے پیار نہ کرنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑھے، مسائل ہی بڑھے۔ اب آپ کہتے ہیں محبت کریں، محبت کی بولی بولیں، اتنے مسائل کے بیچ کیسے محبت؟ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ میں بیٹھا تھا، تو آج کل ہمارا چونکہ دور ہے نا تبصروں کا، ہر آدمی صحافی ہے اور سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے، اور خبر کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ سارے کہنے تو چھڑ تینوں میں دسنا، بتاتے رہو، صبح و شام تبصرے کرتے رہو، اسی میں سارا کچھ وقت گزار دو۔ ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، ہر ایک صحافی ہے۔ میں بیٹھا تھا، تھوڑا مصروف تھا، بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، تو 2-4 لوگ آ گئے، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرما گرمی چلتی ہے سیاست میں، تو وہ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیا ہیں؟ تو میں چونکہ تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وقت کسی اور کام کرنے کا تھا، حالات کیا ہیں؟ میں کہا بالکل ٹھیک نہیں، اللہ دے فضل نہ۔ وہ پریشان ہو گیا، جویں تسی نہیں ہو گئے سارے اوپر، چونکہ اس کا خیال تھا کہ 3 منٹ کا تبصرہ میں کروں گا، پھر 15 منٹ کا وہ کرے گا، پھر 20 منٹ کا میں کروں گا، پھر وہ کرے گا، وقت گزر جائے گا۔ میں نے اس سے کہا جی جو کچھ پیچ و تاب چلتا ہے نا یہاں، ہم نے تو جب سے شعور سنبھالا ہے اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ماحول ہے، اور اس طرح الجھا دیا اس ماحول کو کہ سمجھ نہیں آتی صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ یہ تو یوں ہی چل رہا ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا، تو کیا ہم ہنسنا بھول جائیں؟ کیا ہم اپنوں سے ملنا بھول جائیں؟ کیا محبت کا انداز چھوڑ جائیں؟ یہ تو جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا۔ اور جو دکھ بڑے ہیں پیار کیسے کریں؟ اب انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ جناب تکلیفیں بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں۔
آپ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھے، 13 سال مکے کے کیا کیفیت رہی، اور پھر جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں، کبھی احد میں 70 سے زیادہ لوگ شہادت کا جام پی رہے، کبھی خندق ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کافروں کی شرارتیں تو کبھی منافقوں کی سازشیں، ہمیشہ ماحول تلخ رہا۔ لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو ساتھ ہی رہیں گے، آزمائشیں تو چلتی رہیں گی، ماحول تو کٹھن سے کٹھن آتا رہے گا، یہ تو حالات ساتھ رہیں گے، لیکن محبوب نے فرمایا تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ، نہ کچھ کر سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لیا کر، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے۔ لہجوں سے ذرا تلخی کو نکالیں، ذرا تلخی کو نکالیں۔ اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جناب کتنی مشقت کریں کہ یہاں پیار کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ محافل میں لوگوں کو آنے کا کہا جائے نا تو کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں آپ کو، بڑی مزدوری، بڑی مشقت، بڑی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو حضور کے فضائل کی احادیث ہے نا، شمائل، خصائص، یہ جتنی بھی احادیث صحابہ نے روایت کی ہیں کہ حضور یوں مسکراتے تھے، یوں پیار کرتے تھے، یوں عطا کرتے تھے، یہ کرم تھا، یہ چہرہ نور کا انداز تھا، یہ ساری احادیث انہوں نے بالکل فارغ بیٹھنے کے بعد نہیں بیان کی، بلکہ بدر میں تلواریں چمکتی رہیں لیکن ساتھ ساتھ حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ میدان خندق کے اندر بڑی سختی تھی، حالات کٹھن تھے۔ بتایا انہوں نے کہ خندق میں ہم جب خندق کھود رہے تھے تو ہمارے وجود پر ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، محبوب ضرب لگا کے فوراً توڑ دیتے۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت حالات سخت تھے، ٹھنڈ کڑاکے کی تھی، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، دفاعی جنگ لڑی جا رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، مدینے کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ امیدیں اتنی زیادہ تھیں، تازگی اتنی زیادہ تھی، اس کٹھن ماحول میں اس قدر زیادہ امید چمکتی تھی کہ محبوب ایک ضرب لگاتے تھے چٹان پر تو فرماتے تھے لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دیے، دوسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی ایران بھی فتح ہو جائے گا، تیسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی روم بھی ہمارا ہو جائے گا۔ آپ اس گھٹن والے ماحول میں امید کی بات، میرے ایک دوست ہیں اچھا لکھتے ہیں، وہ انہوں نے ایک دن لکھتے لکھتے ایک بات لکھ دی، کہنے لگے وہ نا جی پنڈ دا چودھری فوت ہو گیا تو پوتا اپنی دادی سے پوچھتا ہے اب کون چودھری بنے گا، تو کہنے لگی پتر اس کا بیٹا بنے گا، تو دادی جو بھی فوت ہو گیا تو اس کا کیا ہوتا پتر، تو جو بھی فوت ہو گیا، دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن لگا۔ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہاں چند خاندانوں کی حکومت ہے، کوئی اور آگے نہیں آ سکتا۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، کس نے آپ کو کہا غریب کا بیٹا چودھری نہیں بن سکتا، تو میرے ساتھ چلنا۔ جو چودھری کہلاتے تھے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ گن مین لگے ہوئے ہیں دفتر کے باہر، اور غریب کا بچہ پڑھ کے اسی ادارے میں مینیجر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کچی باتیں کرتا ہے، قوم کو کمزور کرتے ہو، قوم کے بچوں میں مایوسیاں پیدا کرتے ہو۔ انہیں کہو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بس خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ان کو طاقتور کریں آپ ماحول میں مزید گھٹن پیدا کرتے ہیں، آپ اور زیادہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کس طرح نیچی۔ میں یہ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں مغرب کے بعد جلسہ کر لو، وہ کہتے نہیں اسی شاہ تو بات کرنا بندے نہیں ہوندے، میں کیا کسی رکھو تے صحیح آ جان گے بندے۔ یہ دیکھو نا یہ ہزاروں لوگ آ گئے ہیں نا، ہم نے اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتے، ہم چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو اپنی زندگی میں کبھی بھی مزاج نفرت والا نہ بنائے۔ نفرت کریں گے ہم اپنی طبیعت کے اندر گھن پیدا کریں گے، پر رب رسول کے دشمنوں سے، دین کے مخالفوں سے، بے ادبوں سے،
اور اس کا بھی باب ہے، جس طرح کہا نا من احب للہ، اسی طرح کہا ومن ابغض للہ، بغض بھی رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آپس میں خوش عقیدہ لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، ہمارے رویوں میں جو روز تلخی آتی ہے، آپ یقین کریں والد آ کے کہتا ہے کہ جی بچے بات برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھائیں، تو میں کہتا ہوں جس نے باپ کی بات برداشت نہیں کی اس نے کرنی کس کی ہے؟ جس نے استاد کی بات برداشت نہیں کی اس نے کس کی بات برداشت کرنی؟ جو اور پھر جو ہم نے ماحول بنایا ہے سوسائٹی میں، وہ جی اے ان پڑھ نے جی نہ بندے نہ کچھ نہیں ہو سکتا، جاہل نے جی نہ کچھ، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو پڑھا لکھا ہے، تو نے کسی کو ان پڑھ کہہ کے جاہل کہہ کے جان چھڑا لی، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ اگر تو ڈگری ہولڈر تھا، پڑھا لکھا تھا، تو تیرے علم کا پتہ تو تب چلتا نا جب تو جاہلوں سے گزارا کر کے دکھاتا، جب تم جاہلوں کو علم سکھاتا۔ کیا محبوب کریم نے بھی فرمایا یہ قوم نہیں پڑھ سکتی تو چھوڑ دو انہیں؟ جاہل کو علم دیا جاتا ہے یا اسے جاہل کہہ کے اس پر تنقید کی جاتی؟ جو نہ جاننے والا ہو اس کو علم دیا جاتا ہے یا اس پر طنز کی جاتی؟ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو عمرے کی فلائٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیہاتی لوگ اور سادے لوگ، اور ہر روز نہیں وہ سفر کرتے جہازوں میں، اور کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جا رہے ہیں اور زیادہ پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ تو جہاز میں ان کو کیا پتا کہ یہ سیٹ نمبر دیکھنا ہے تو پھر بیٹھنا ہے۔ پھر ایک بزرگ اندر داخل ہوئے تو جہاں جگہ خالی ملی وہاں بیٹھ گئے، تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے، دیکھو نا جی کوئی گل کرنا لی پلاؤ تے سیٹ نمبر لکھیا دیکھ کے تو پھر آپ آئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا بابا جی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر ڈگری اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں پھاڑ دیتا اور آپ کو کہتا نئے سرے سے اسکول میں ایڈمیشن میں۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کا بابا ہے تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے ریسیو کرنا چاہیے، آپ کو اس کا سیٹ نمبر دیکھ کے اسے اس کی جگہ پہ بٹھانا چاہیے تھا، اپنے ہاتھوں کے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، پھر پانی کی بوتل دینی چاہیے تھی، کہنا تھا بابا جی میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو ذرا دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ یہ آپ کا کمال تھا کہ آپ جاہل کہہ کے جان چھڑا رہے، یہ انداز اختیار کیا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ایک بدو دیہاتی ان پڑھ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے پیچھے سے پکڑ کے حضور کی چادر کو کھینچا۔ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک کی گردن پر نشان پڑ گیا، یہاں تو جو دروازہ دور سے کھٹکھٹا دے لوگ کہتے ہیں توڑنا ہے، قرضہ لینے آیا، چل دوڑ جاؤ۔ اس نے کھینچا تو سرکار کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، کچھ لینے آیا تھا۔ غریب آدمی، یہ مقام تھا جس مقام پر انسان تلخ ہو جاتا ہے، اس کے رویے کے اندر تلخی آتی ہے۔ لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کے، جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو محبوب نے اس کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، کاش تو بیمار باپ کی تلخی پر مسکرائے، کاش تیری بوڑھی ماں تجھے ڈانٹ رہی ہو اور تو ہنسے اور تو کہے اماں میں اسی کا پلو ڈانٹ، کاش تیرے لہجے کے اندر وہ باتیں پیدا ہو جائیں جو تجھے مدینے والے رسول نے عطا کی، کاش کو سمجھ جائے دین کے اس خوبصورت پہلو۔ حضور مسکرائے اور فرمایا دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے عطا کر دو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ دیکھو دینے والا ہے سچا۔ ہمارا لہجوں کی سختی، رویوں کی تلخی، اور سارے ہی ناراض ہیں، سارے تنگ ہیں۔ آپ جس سے پوچھ لیں کہتا میں پریشان ہوں، سامنے والا سکون میں ہے، میں پریشان ہوں۔ میں رات کو 2 بجے پنڈی سے واپس آیا تھا، اللہ نے توفیق دی تو میں اپنے ادارے کو صبح ٹائم دے کے 2 گھنٹے ادارے میں بیٹھ کے پھر 11 بجے سے گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ میرے کئی دفعہ احباب مجھ سے سوال کرتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی پریشان ہو کے گھر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پتر کہے جیڑا میرا ابا کام کردا ہوں میں نہیں کرنا، یہ تو اوکھا ہی بڑا ہے، اتنا پریشان ہو کے گھر آتا ہے، او جی میں بڑا تنگ ہاں، دیکھو جی لوگ پریشان کرتے ہیں، صبح کہیں تھے، دوپہر کہیں تھے، شام کہیں تھے،
कई दफ़ा एक एक दिन में 3-3 जिलों में इकट्ठे ही, तो बड़ी मुश्किल है। मैं इसलिए हंसता हुआ घर दाखिल होता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही गिरते हैं, मोहब्बतें ही तकसीम होती हैं। आपकी मेहरबानी दी उन बड़े न मिनून ना कोई आया जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आप मेरी बात को समझें और गौर करें, ये लहजों से तलखी ज़रा निकालें, अंदाज ज़रा प्यार वाला हो। ये आज ना लोग बैठ के कहानियां छेड़ते हैं, माज़अल्लाह अपनी हैसियत नहीं देखते और बात सहाबा की करते, अपनी औकात नहीं देखते और बात हुजूर की औलाद पाक की करते। तू अपना कद तो देखना, तू कौन है, तू किस हैसियत में बात कर रहा। उन लोगों की बात कर रहा है जिन्हें महबूब ने कहा तुम जमीन पे हो और अस्हाबिकन नजूम, वो तो सितारे हैं आसमान हिदायत के। तुम अपनी हैसियत के मुताबिक इन लोगों के अंदर आपस में प्यार लहजों में अपने पेट तोड़ जाए तो फिर भी सदर ही है। ये कुछ कुर्सियों से, नशिस्तों से, स्टेज से, ऊंची नीची जगह से हालात बदलते। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जगह पे बिठाया और खुद थोड़ा सा पीछे हट के बैठ गए। कोई क्या तबसरा कर सकता था। मेरे करीम रसूल ने मोहब्बत की नजर से देखा और हुजूर फरमाने लगे, लोगों तुमने देखा मेरे अबू बकर ने क्या किया है, तुमने इस अदा को देखा है। और फिर हुजूर फरमाने लगे, किसी को इज्जत वही दिया करता है जो खुद साहिब फजल होता है। अपने अंदाज से, अपने लहजे से। हमें बीमारी क्या लग गई है भला, हर बंदे की कोई ना कोई शान बन गई, कोई ना कोई प्रोटोकॉल। में अभी आ रहा था, ये सिक्योरिटी वाले दोस्त बड़े सारे वहां पहुंच गए, गाड़ियां रुक जाती हैं। मेरी तबीयत को पर्सनली ज़ाती तौर पर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करता मैं। प्रोटोकॉल वजीरों के होते हैं, फकीरों के थोड़ी होते। तो नाले ऐसी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। इन चक्करों से बाहर आए। हमेशा जब इंसान तकल्लुफात का शिकार होता है तो उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती, तंग होता है। जितने लोग शिकार हो गए ना प्रोटोकॉल का, ये तो बेचारे बीमार हो गए, ये तो मुसीबत का शिकार है। जिसके पास पैसे हैं ना ड्राइवर रखने के, वो इतना कमजोर हो गया है, इतना बीमार हो गया है कि वो फिर गाड़ी का दरवाजा भी अपने हाथ से बंद नहीं करता। इतना परेशान है उसको, इतनी एहसास कमजोरी है कि वो ड्राइवर पहले बिठाता है सर को गाड़ी में, दरवाजा बंद करता है, फिर बेचारा दौड़ के आता है, आगे बैठता है। वो सर जी आप भी इतना को काम कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो चूखे वो कहते पैसे कदे दई देने। इससे भी तलखी माहौल में आती, इससे भी कमजोरी पैदा हो। देखे आलिम की इज्जत करेंगे, ये हमारा वकार है, लेकिन आलिम को तो ये ज़ेबा नहीं है ना कि वो खुद ब खुद किसी मनसब पर बैठ जाए कि मेरी बड़ी शान है। वो थोड़ी ये कहेगा। उस्ताद की इज्जत की जाएगी, लेकिन उस्ताद अगर इस खुमार में शामिल हो जाए कि मेरी मैं बड़ी बला हूं, तो ये उसकी ज़ात के लिए दुरुस्त नहीं है। अपने अंदाज में कुछ थोड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से गरीब होते, अल्लाह ताला उन्हें नवाज देता, फिर वो भूल ही जाते हम क्या थे, फिर वो तलखियां करते फिरते, फिर वो कहते हैं फलाना बंदा गरीब है, मेहनत नहीं करता, ये इतने सारे लोग हैं काम क्यों नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद अब हमारे, और जिसके पास 4 पैसे होते हैं वो लेक्चर दे दे के मार देता है दूसरों को, ये किया कर, वो किया कर। और ठीक है यार, तू मनसब पे है, तेरा बनता है बातें करना, लेकिन याद रखना ये दौलतें, इज्जतें, ये चलाकियों से नहीं मिलती, खुदा के फजल से आती है। और जो अहले फजल होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं, उनके मिजाज में आजिज़ी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है, बादशाह भी थे और दरवेश और वली अल्लाह भी, इतने बड़े आदमी थे। रात के वक्त ना एक खादिम आपको दिया गया था कि रात को चिराग रोशन करेगा, वो आपके पास चिराग रोशन रहेगा तो कुछ छोटे मोटे काम वो कर दिया करेगा। कुछ लोग आए हुए थे किसी मुल्क से मिलने के लिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनको कुछ लिखवा रहे थे, दस्तावेजात कुछ तैयार हो रही थी। वो खादिम ने दीवार के साथ टेक लगाई तो आंख लग गई उसकी, सो गया। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज खुद उठे, चूंकि वो सोया हुआ था, जला के उसमें चिराग में तेल डाला, बत्ती ठीक की। वो बड़ा भाई जरा ज्यादा काम करता है, छोटा का माहौल बना दिया कि वो शिद्दत आ गई। अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे ही चिराग ठीक करके वापस आए तो वो जो करीब बैठे थे कहने लगे, हुजूर कमाल हो गई है, ए पैसे कादे लेंदा है, इतना कीमती काम, अब आप ये चिराग भी आप रोशन करेंगे उठ के, बड़ी हमदर्दी से। लेकिन इस तरह का माहौल कि वो पूरी तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
लाठ लेके उस बंदे के पीछे हो जाए, इस तरह कम हो। जनाब ये सोया हुआ है, तनख्वाह लेने में ये लोग आगे आगे होते, देखो इसकी ड्यूटी जागना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सियाने बंदे थे। सियाने बंदे जो होते हैं ना, वो जल्दी मरूब नहीं होते, जिधर की हवा हो उधर के नहीं हो जाते, वो दाना होते, वो हिकमतों के साथ फैसला करते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने थपकी दी, फरमाने लगे मेरे भाई तू परेशान ना हो। फरमाने लगे ये रोज जागता ही रहता है, आखिर इंसान है, आज सुबह से मसरूफ था, आंख लग गई है। और फरमाने लगे तो मेरी फिक्र न कर, जब मैं चिराग जलाने गया था फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और जब मैं जला के वापस आया हूं तो मैं फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं। नाले जितन जितन ते हर कोई खेडे, ये तो रोज खेलते हैं, सारे जीतने के लिए मैदान में उतरते। कोई ऐसा भी तो हो ना जो कहे यार मैं नहीं आज बारी लेनी, आज तुम जीत जाओ। जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा। ये खेलते वक्त इरादा कर, जितन जितन हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी प्यार करे, अपने लहजे से तलखियां दूर कर दे, अंदाज के अंदर नरमी लाए, माहौल में खूबसूरती पैदा करे, अंदाज हकीमाना हो, तदब्बुर से, फहम व फिरासत से, मामलात को गौर से। आप और मैं, हम इस तरह की कौम बनते जा रहे हैं कि जिन्हें लाई गली ओदे नाल ही जो अच्छी अच्छी चिकनी बातें करता है लोग उसके पीछे हो जाते। खुदारा तो मोहब्बत का अंदाज कभी ना छोड़े, प्यार के लहजे कभी ना। और ये जो प्यार होता है ना, प्यार ये फर्मा बरदार बना देता है बंदे को। प्यार से काम ले लो, अच्छा प्यार से काम करते करते बंदा थकता भी नहीं। एक काम आप, मेरे एक क्लास वालों ने मुझे एक दिन कहा, कॉलेज में मेरे साथ थे, कहने लगे चल यार सैर करन चलिए, कुछ 4 दिन ठंडे इलाके च हुआइए। मैंने कहा यार मैं मसरूफ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। जो बंदा सुबह कहीं होता है, दोपहर कहीं होता है, शाम कहीं होता है, उसको तो सैर पे ले जा रहा है, हम तो हर वक्त ही सैर पे हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो मैंने कहा मैं नहीं, वो मुझे कहने लगा जी मैं बोर हो रहा हूँ आजकल, इसलिए चलो चले। मैंने कहा आपका काम बोर होने वाला होगा, मेरा तो काम ही बड़ा मजेदार है, मैं क्यों हम ना बिला वजह के बोर हैं, बिला वजह के तलख हैं, बिला वजह के परेशान हैं। लहजे में वो खूबसूरती नहीं लाते, अपना प्रोटोकॉल नहीं छोड़ते। आप कभी हुजूर की मुकद्दस सीरत को देखें, एक शख्स मिलने आया है और वो हुजूर को देखकर कांप रहा है, तो करीम महबूब फरमाते क्यों डरता है? कहने लगा मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूं, डर लगता है। अरब के सरदार बड़े सख्त होते थे, कोई ऐसी बात हो जाए तो नाराज, मुझे डर लग रहा है कोई ऐसी बात ना हो जाए। बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई? हुजूर तो रोने लगे। फरमाया तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। तो गरीब माँ का बेटा। महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों के अंदाज में मोहब्बत पैदा कर, उनको इस तरह का शऊर दिया। किस किस से प्यार किया मेरे नबी पाक, किस किस? हमारे अपने ना अब हमें दुख नहीं बताते, वैसे भी हम दुखों के यार भी नहीं, सुखों के यार हैं। सारी उम्र ही आटा गुद्दा लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूँ बैठा नेड़े। लोग ना दोस्तियां सुखों के टाइम रखते हैं, मिजाज होता है कौम का। ये अगर हम दुख सुनने लग जाए ना अपनों के, तो ये पागल खाने बढ़ते जा रहे हैं, ये पागल खाने वैसे खत्म हो जाए। हम तो माँ बाप के पास इस तरह जाते हैं जैसे रात को डॉक्टर जाता है ना MBBS वार्ड में, वो जाके पूछता है तबीयत कैसी है, कुछ चीज तो नहीं चाहिए, कुछ खाना तो नहीं। इस तरह माँ बाप से बात करते 15 मिनट। आप डॉक्टर हैं, आप क्या पूछने आए, दवाइयां बदलने आए? इनके पास बैठ, इनसे 2 प्यार की बातें कर। तुझे पता नहीं जब तू छोटा था तो तू ऐसे ऐसे सवाल करता था जिनका जवाब ही कोई नहीं था। और तेरी माँ ना उसका कभी सर दुखा था तेरी बातों से, ना कभी तल्ख हुई थी,
اور تیرے باپ کا دل لگتا تھا جب وہ رات کو تھک کے آتا تھا اور تو اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو تھکن اترتی، اور آج کچھ چند منٹ ان کو دینے کو تیار نہیں۔ دکھ سنے جائیں، اپنوں کی بات سنی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ ہم پہلے تو ہم بچوں سے کہتے تھے نا مہربانی کرے ذرا موبائل کم استعمال کرے، ان کو سمجھا، اور جب قریب آیا تو محبوب نے تھپکی دی، اس نے پہلے قدم چومے نبی پاک، پھر حضور کے کان میں کوئی بات کی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں نے آنسو چمکتے دیکھے، کہاں ہے اس کا مالک، بلاؤ نا۔ وہ شخص حاضر ہوا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا، یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، کھانا چارہ اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے، میں تکلیف میں ہوں۔ حضور فرمانے لگے تو اس کے معاملے میں رب سے نہیں ڈرتا؟ اللہ سے ڈر۔ او دوستو، ہم تو اس معبود کے ماننے والے ہیں جن کو جانور بھی دکھ سنا جاتے تھے، جانور بھی دکھ، پگلا دیوانہ آدمی، سب کو نہیں پتا ہوتا وہ چھوڑے نہیں، یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ اپنے بچے جو لوگوں کے اپنے پرت حضور کے پاس آئی، خدا را اسے تقریر نہ سمجھنا، میں تو آپ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بات کرنی ہے اس رہی نہ کرنے دو نا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، مجھے بات سننے دو۔ جانے لگی تو کریم فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، میں تمہاری بات سنوں گا۔ دوستو، اپنے ماحول سے گھٹن کو نکالے، اپنے لہجوں سے۔ وہ ایک دوست بچے کو دم کرانے، میں نے ان سے کہا کہ اس کے سامنے آج کے بعد آپ نے یہ لفظ نہیں ادا کرنا، اگر اس سے نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، ضد کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے آپ نے نہیں کہنا۔ ماں باپ پردہ پوش نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ آپ ابھی سے اسے اپنے بہن بھائیوں سے الگ کرنے لگے گا، اس کو احساس کمتری کا شکار آج سے کرنے لگے ہو کہ تو غلط آدمی ہے باقی ٹھیک ہے۔ یہ ماحول میں شدت پیدا ہو جائے، یہ کبھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گا نہیں۔ جدی ہے، تو نافرمان ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے۔ وہ ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں، میری طرح کے لوگ بزرگوں کی بات نہیں، تقریر ہو رہی، او بھائی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ کہندا ہے تو اپنی قبریں پڑھنا ہے، تو میں اپنی قبریں پڑھنا ہے، لہذا جا میں نہیں پڑھتا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں او کتے کھڑنے نہیں، انہیں پیسے مسیتے بھی آیا کر۔ بھائی آپ کو پیسوں سے کیا لگے؟ آپ سیدھی مجھے بتائیں، جب ہم نے اپنے لیے کسی کو کوئی کام کہنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں۔ ٹیلی فون کیا دوست کو، جناب ملنا تھا، وہ کہندا تو حکم کر کی گل، لیکن نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ دین کی تبلیغ چوک میں کرتا ہے اور طنز کر کے کرتا ہے۔ او بھائی بتا کیا بات ہے، میں دیر سے آؤں گا، کہتا 2 بجے بھی آیا تو بات ٹیلی فون والی نہیں۔ اسے اکیلے میں ملنا ہے، پھر اس کے سامنے رونا ہے، پوری مجبوری سنانی میں، پھر وعدہ بھی کرنا ہے کہ مخلص تو ہی ہے، باقی کوئی بھی نہیں۔ سارا درد بیان کر کے آخر میں کہنا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اور وعدہ یہ کہ میں ٹائم جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا پھر سارے طریقے آتے تھے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا تھا، گویا تھا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی۔ ایک جگہ گانے باجے کی مجلس تھی، معاذ اللہ لوگ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، اس نوجوان کی آواز کان میں گئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے جا کے ٹھنڈی آہ لی، بس میری بات مکمل ہو گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ ٹھنڈی آہ لی، پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بیٹے کی، بچے کی آواز کتنی سونی ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی پیاری آواز، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور، کتنی سونی آواز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کرتے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے، تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگے او لوگوں سچ بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے، انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے، میرے جیسے آدمی کے بارے میں؟
ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਜਾ ਤੇ ਰੱਜ के को जा ते को जा जिवें हनेरा। इतना बड़ा आदमी और मेरे जैसे बंदे के लिए ये कह गए। कहा हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया है। वहीं खड़े थे वो नौजवान, चंद मिनट सकते में रहे, फिर लोगों से पूछने लगे कहाँ घर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का। कहा हुजूर आपने कहा था ना काश कुरान पाक पढ़ता तो मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक। लहजा जब तल्ख होता है तो फिर माहौल और तरह का होता है। मैंने कहा सख्ती होगी पर शिद्दा वलल कुफार, लेकिन जहाँ तक अपने माहौल का मामला है खुदारा अपनों के बारे में तबीयतों को नरम करें।